ومراد المشتاقين خاتم النبیین سیاہ لا مقام محبوب انس و جان نبی غیب دان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام، ازواج مطہرات اور اہل بیت پاک، اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، سلاسل اربع کے بزرگان دین، بالخصوص میرے آقا و مولا و ماوا و ملجا قبلہ و کعبہ حضور غوث الثقلین ہادی دارین شیخ الجن والانس محبوب سبحان حضور سید سلطان شاہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا و مولا و ماوا و ملجا قبلہ و کعبہ حضور سلطان المشائخ نظام الحق والدین محبوب الہ حضرت سید سلطان نظام الدین محبوب اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جملہ فقراء صلحاء عرفاء زعماء امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ورحمہ اللہ تعالی و علماء راسخین اور جتنے دعا میں مشغول ہیں اس عاجز کمتر سمیت ہم سب کے آباء و اجداد کی قبور میں ان کی ارواح تک اور ہمارے سینوں میں اور ہمارے دلوں میں سب مسانی کا یا اللہ نور داخل فرما اور ہمیں روزیوں میں برکت دے، ہماری عزتیں برحال فرما، ہمیں ذلیل ہونے سے بچا لے، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال، مخلوق کی نظر میں ہمیں اچھا کر، اپنی نظر میں ہمیں اچھا کر، ہمارے عیب ہماری نگاہ میں ظاہر فرما تاکہ ہم ان کو دور کر سکیں اور اصلاح ہو سکیں، یہ دنیا کی عزت اور دولت ہمیں ہاتھ میں عطا فرما، ہمارے دل سے اس کو نکال دے اور دل میں تو بس اپنی محبت ڈال دے اور اپنا عشق ڈال دے اور اپنے حبیب کا عشق ڈال دے، اس پورے خطے پر، اس زمین پر، اس زمین میں رہنے والوں پر برکت نازل فرما، اپنے محبوب پاک، ان کی اولاد پاک، ان کے اصحاب پاک، ان کی امت کے فقراء پاک اور جو صحیح علماء ہیں عشق و محبت والے ان کی نسبتوں کی برکت سے اس دعا کو قبول فرما، ہماری اس دعا میں کوئی کمی پیشی ہے معاف کر دے، بیماروں کو صحت دے، تندرستیاں عطا فرما اور جو ہمارے فوت شدگان ہیں ان کی ایک ایک کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے اور جو ہم زندہ ہیں ہم سب کو خاتمہ ایمان پہ نصیب فرما، آخری وقت ایمان پہ خاتمہ فرما، شر سے بچا، شرارت سے بچا، اس مجمع میں تیرا کوئی محبوب بچہ جوان بوڑھا بیٹھا ہے اس کے صدقے دعا قبول کر، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ وطہر صدور المؤمنین بنور حبیبہ، والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق وأكرم الرسل وخاتم النبيين، والصلاة والسلام على آله الطيبين وصحبه أجمعين إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورفعنا لك ذكرك، صدق الله العظيم۔ ان اللہ وملائکتہ
یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا و مأوانا و ملجانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن، وہ کمال 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 ایسی بلندی پر حسن مصطفیٰ ہے کہ سنیا جی میں تم پھبے ہیں ایویں کوئی پھبے ہی نہیں، جی میں تم سجے ہیں کوئی سجے ہی نہیں، جی میں تم بڑے ہیں ایویں کوئی بڑے ہی نہیں، جی میں تم آیا ہے ایویں کوئی آیا ہی نہیں، جی میں تیرا تن تنا ہم ہمائیں ایویں کسی رسول دا بھی ہم ہما نہیں۔ حسن یوسف بے مثل ہے پر تیری نالین اٹھانے پر یوسف کو فخر ہے، وہ موسیٰ بھی رہنائی رکھتے ہیں پر وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہان ہی، کہ گمان نقص جہان کوئی نقص والا پہلو ہی نہیں۔ مینی مبارک دیکھو تو بلے ہی بلے، آنکھ مبارک دیکھو تو بلے ہی بلے، ابرو مبارک دیکھو تو بلے ہی بلے، پسینہ جو آوے تو گلیاں محتر ہو جائیں، پیشاب مبارک کرے تو اس برتن سے بھی خوشبو آوے جس میں پیشاب فرمائے، تھوک مبارک کڑوے کنویں میں جائے تو وہ شہد جیسا میٹھا ہو جائے، قدم مبارک جو دھرتی پہ آئے تو مسجد بنا دی جائے، یثرب میں چلا جائے تو مدینہ بن جائے، ہاتھ مبارک اگر چھڑی پر لگے تو چھڑی لکڑ کی ہونے کے باوجود بھی سورج جیسی چمکدار ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یہ مل کر ذرا نعرہ لگائیں، نعرہ رسالت۔ بدبخت ہے وہ زبان جو اس نعرے کا جواب نہ دے، خوش نصیب ہے وہ انسان جس کے لبوں پہ ذکر سرکار آئے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حق محمد، 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 نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، حق محمد، 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 یا محمد محمد میں کہتا رہا، یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، والضحیٰ والفجر والشمس، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔
پھر جو دیکھا تو نہتے، پھر بولو پھر جو دیکھا تو نہتے، قرآن پڑھو تو نعت سرکار دی، حدیث پڑھو تو نعت سرکار دی، دل روشن ہو اگر اور کان اندر کے کھل جائیں تو پتے پتے سے آواز آتی ہے حق محمد، حق محمد، حق محمد، حق محمد، حق محمد۔ خوش نصیب ترین ہو آپ کہ آپ کے لبوں پہ ذکر سرکار آ رہا ہے۔ واللہ تمہیں ازل سے چنا گیا ہے اور اسی کام کے لیے چنا گیا، اسی بات کے لیے چنا گیا۔ اعمال سارے ایک طرف، یہ ذکر سرکار ایک طرف، سارے اعمال ایک طرف ذکر سرکار، ساریاں نیکیاں ایک طرف ذکر سرکار، حج زکاتاں ایک طرف ذکر سرکار۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، اور یہی پھول خار سے دور ہے۔ گل ہوندہ ہے اتھے کنڈے بھی ہوندے، یہی گل ہے جدے گرد حسن حسین ہے، یہ وہ گل ہے جس کے گرد صدیق و عمر ہے، یہ وہ گل ہے جس کے نزدیک عثمان و علی ہے، یہ وہ گل ہے جس کے گرد طلحہ و زبیر ہے، یہ وہ گل ہے جس کے گرد بلال اور سلمان فارسی ہے، یہ وہ گل ہے جس کے گرد ابو ذر اور سلیمان ہے۔ اللہ اکبر، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے، حالانکہ پھول بھی اعلیٰ حضرت نے سمجھانے کے لیے کہا ہے، وگرنہ کتھے پھول کتھے سرکار ہے، کوئی نسبت گل دی کتھے گل، اے گل مرجاوے، او مرجاویاں تے آوے تے زندگی پام، یہ گل بہار کا محتاج ہے اور بہار اس گل کی محتاج ہے۔ یہی پھول سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے، سمجھانے کے لیے، صرف سمجھانے کے لیے، اور کوئی بات نہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار قول کہہ کر پھرتے ہیں پیچھے، بار بار فرماتے ہیں غلط گفتم، غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی، شان تجھے بھی اونچی سی میں تھلے رہ گئی، لفظ نہ لبے شان دے مطابق، تو اعلیٰ حضرت نو کتھوں لبنے، لبے تو صدیق نو نہیں، لبے تو عمر نو نہیں، لبے تو عثمان نو نہیں، علی المرتضیٰ پاک جناب اگے لفظ ہیں ہاتھ جوڑے ہوئے کھلوتے رہندے سن، اور جدوں سرکار دے حسن دی گل آئی نا تو کوفے وچ جامعہ مسجد وچ ممبر تے بیٹھ کے خطبہ جمعے دا پہ دیون سنگی سامنے کھلو گیا، اس آ گیا مولا آپ نے تو وہ چہرہ دیکھا ہے، آپ نے تو وہ چہرہ، تو دسو تو صحیح سونا کنج دا ہے، تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے علی کے اور فرمانے لگے واللہ لم مرا مثلہو قبلہ ولا بعدہ، مقدی مقامہ سونے ہاں کہ میں ویکھے بڑے بڑے پہلے پچھلے انہاں دے مکھڑے ورگا نہ پہلیاں وچے نہ پچھلے۔ جبھی علی کے ایک بیٹے نے گولڑے کی پہاڑیوں میں بیٹھ کے فرمایا تھا کوئی مثل نہیں ڈھولے، کوئی مثل نہیں، چپ کر۔ اور تھوڑے علم نے حضرت گولڑوی کے پاس کیوں آدھے نے چپ کر، فقہ دا مسئلہ پوچھو، حضرت بریلوی حضرت گولڑوی رحمت اللہ علیہ کتاباں پڑھ دیتی ہیں، فتاوی میری آپ پڑھو، جس گل دا مسئلہ پوچھو ٹھگا ٹھگ جواب۔ بحر الرائق میں یہ لکھا ہے، در مختار میں یہ لکھا ہے، کنز الدقائق میں یہ لکھا ہے، شامی میں یہ لکھا ہے، عالمگیری میں یہ لکھا ہے، فتاوی فلانا میں یہ موجود ہے، پر جب حضور کے حسن کی بات آئی تو فرمان لگے چپ کرو میرے، ہن گل کتاباں دی رہی، اے کوئی حیض و نفاس دا طلاق دا نکاح دا مسئلہ نہیں، اے یار دے رخسار دا مسئلہ، اتھے لفظ کوئی نہیں، اتھے گلاں مک جانے ہیں، اتھے سارے کلیے ٹوٹ جانے، چپ کر میرے علی، اتھے جا نہیں ہو، پھر بولو اتھے جا نہیں، بس آپ نے اپنے گھوڑے دوڑائے ہیں،
سب نے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے ہیں، سب نے اپنی فکر کے باز کو چھوڑا ہے حسن مصطفیٰ کی فضا میں، اور وہ باز اپنے پروں سے تھک کے گر گیا ہے۔ جب گرا تو وہ بولے چپ کر مہر علی، زور سے بولے اللہ اکبر۔ وہ کمال حسن، وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہی شمع ہے کہ دھواں۔ وہ شمع جلتی ہے دھواں ہوتا ہے، تو شمع بھی کہہ دیا، پھر خیال آیا کیا کہہ دیا؟ اعلیٰ حضرت کو پھر خیال آیا کیا کہہ دیا کہ شمع کہہ رہا ہوں تو شمع کا تو دھواں ہوتا ہے، پھول کہہ رہا ہوں تو پھول کے ساتھ تو خار ہوتا ہے۔ فرمایا نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اللہ اکبر۔ سرے عرش پر ہے تیری گزر، سرے عرش پر ہے تیری، مل کر بولو، توجہ توجہ، سرے عرش پر ہے تیری گزر، سرے عرش پر ہے تیری گزر، اور دلے فرش پر ہے تیری نظر، دلے فرش پر ہے تیری، سرے عرش پر ہے تیری گزر، دلے فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں، ملکوت و ملک میں کوئی شے۔ حضور پاک نو اے بھی پتہ ہے تساں بیٹھے ہوئے ذکر سن دے اے قسم رب دی، اجے اساں جمے بھی نہ سیاں تاں بھی سرکار نو ساڈی صورتاں دا پتہ سی۔ ابھی ہم آئے بھی اے بوٹا نہیں، اے نال ڈالاں کتنیاں نے حضور نو اے بھی پتہ، اے ٹیبل نہیں، اس ٹیبل تے کپڑے تے پھل کے ہو جے نے حضور نو اے بھی پتہ، اے پکھی نو تو پکھی دے ستارے کتنے لگے ہوئے نے دیتے، اے بھی حضور نو خبر۔ میں ترمذی شریف کی حدیث شریف سنا دیتا ہوں تاکہ غم شم سارے ختم ہو جائیں، اور کسی کا اگر عقیدہ لٹ لائے تو وہ پکا پکا ہو جائے۔ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ تعالی قال یقول ان اللہ تعالی قد رفع لی الدنیا فانما انظر الیہا وإلى ما هو قائل فيها إلى يوم القيامة فكأنما أنظر إلى كفي هذه أو كما قال رواہ الترمذی۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، یاد رکھنا کہ دی ایک اللہ میں یاد کریا کرو تاکہ کئی مل جاتے ہیں، سبحان اللہ، ایک اللہ یاد رکھیا کرو، کئی مل جاتے ہیں اوترے آترے، اور ایک اللہ یاد رکھیا کرو۔ حضور پاک نے فرمایا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انہاں کننل میں سنے ہیں، انہاں کننل میں ایک گل غور نل سننی، گل غور نل، حاجی صاحب پیسے نال توجہ کٹ گل توجہ، سبحان اللہ، سبحان گل اللہ، غور نل سننے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے کننل سنے ہیں، میں اپنے سمیتو اے وہابی دی گل نہیں، صحابی دی گل ہے، اے صحابی بھی آدھے میں اپنے کننل سنے ہیں، تے کدے کولوں سنے ہیں؟ خود جانے جانا کولوں سنے ہیں۔ انہیں سارے رل کے دسو مولوی دی گل سچی ہے یا حضور دی؟ اچھا بولو، تو لمبے دا مولوی ٹھیک آتا ہے یا مدینے دا لجپال؟ بولو، تو لمبا تو رنڈیوں کی وجہ سے مشہور ہے، اور مدینہ نبیوں کے سر جھکانے پہ مشہور ہے۔ گل سمجھ آئیے کہ نہیں؟ کتھے تو
لمبا تے کتھے مدینے والا. حضور نے فرمایا سن لو کن کھول کے. حضور نے فرمایا حضرت فرماتے سمیت تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے کناں نال سنیا تے سونے لب ہلائے, سونے اپنے لب ہلائے تے فرمایا صحابہ گل سنو. انہاں کیا جانے جہاں سنو. آپ نے فرمایا ان اللہ, فرمایا بے شک اللہ, بے شک اللہ. جان دے ہو کون ہے؟ کلمبے والے جس کا تعارف بڑا شد و مد سے کراتے ہیں اور کہتے ہیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر تولج اللیل فی النہار وتولج في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغیر حساب. بھائیو ہوا کون چلاتا ہے؟ اللہ. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. اور درخت کون اگاتا ہے؟ اللہ. جنت دوزخ کس کی ہے؟ اللہ کی. اور عزت وہ دیتا ہے, ذلت وہ دیتا ہے, بھلا وہ کرتا ہے, بھلا وہ کرتا ہے, بھلا وہ کرتا ہے. سورج وہ نکالتا ہے, چاند وہ نکالتا ہے, رات وہ نکالتا ہے, دن وہ نکالتا ہے. او مان لے آؤ, 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 مان لے آؤ. او مان لے آؤ, سارا کچھ وہی کرتا ہے. او مان لیا سارا کچھ وہی کرتا ہے. اب تو یہ بھی تو سننا اس نے کچھ اور بھی کیا ہے, وہ بھی تو سن کیا کیا ہے. وہی اللہ جو دن سے رات کو نکالتا ہے, رات کو دن سے نکالتا ہے. وہی اللہ جو ابر برساتا ہے. وہی اللہ جو دانے کو پودا بنا کر باہر نکالتا ہے. وہی اللہ جس کے قبضے میں آپ کی اور میری سانسیں ہیں. وہی اللہ جو ساجدہ ہزار خلائق کا تنے تنہا پیدا کرنے والا ہے. وہی اللہ 1.25 لاکھ نبی جس کی توحید کا اقرار اور اعلان کرتے رہے. وہی اللہ جس کے قبضے میں عزت اور ذلت ہے. وہی اللہ جس نے ایمان والوں کے لیے جنت بنائی ہے اور کافروں کے لیے جہنم بنائی ہے. اسی اللہ نے دنیا بنا کر ساری دنیا چک کے محمد کے سامنے رکھ دی. زور سے بولو, زور سے. یا محمد, جس کی جو دل میں تمنا ہے وہ رکھ کر یہ بولے. پوری نہ ہوئے میری توڑ کے چھری پھیر دیں. حق محمد, 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 سچ محمد, حق محمد, حق محمد. دل میں تمنا تو رکھو نا. آؤ تو صحیح, تمہیں کیا حق فرید کہنے نال جنتی ہو جاندہ ہے بندہ. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. حق فرید یا فرید. تجھے حق فرید دا یہ حال ہے تو پھر حق محمد دا عالم کی ہے. یہ تو وڈے وڈے کہندے رہے یا محمد. او جامی رحمت اللہ علیہ نا سنے نا, سنے کوئی نہیں. کسی مولوی نو پوچھے جامی کون ہے, جیڑو چوکھا علم دا نخرہ آوے انہوں پوچھنا جامی کون ہے, ٹھنڈا ٹھار ہو جائے گا. سمجھ آئی. اعلیٰ حضرت جے لوگ بھی جنہوں دی کتاباں پڑھ کے اعلیٰ حضرت بنے, تو پیر مہر علی شاہ جے جنے بھی جس دی کتاب پڑھ کے اعلیٰ حضرت گولڑوی بنے. سمجھ آئی جے اے علم نہ آندہ انہوں جے اے جامی نہ پڑھ دے. سارے شرح ملا جامی ہاں تو سنے دا فوائدو سے آئیا. جامی فرماتے ہیں نسیمہ جان بے بتہا گزر کن ز احوال محمد را خبر کن توئی سلطان عالم یا محمد. ایک مولوی ہے پنڈی دا تو میں تقریر ان جی میرے لئے مخالفتہ بہت کر دینا تو میں آنا یار میرے لئے پہ مخالفت کرو تو میری گل بھی نہ کرو. پیڈی توڑی مت ماری گئے میں چنگا نہ لگنا نہ لگا. چلو میرے دوسرا جناب ظلم تے اعتراض کر لو, اور میرے چہرے دے کر لو, میرے نک تے کر لو, میرے کپڑے دے کر لو, کر لو کر لو موجہ کرو. ہم جواب دے گئے تو فقیر نہیں ہے,
جو مرضی گالیاں دیتے رہو، پر جب ہم سرکار کا ذکر کرتے ہیں تو ہماری مخالفت میں حضور کا نام تو نہ رکھو۔ انہاں کرنے جی وہ نہ رہی جائز نہیں، میں گیا تو جامی نو پوچھوے تو تیرے کو تو چوکا ہی نہ میں آگے تو تیرے تو مرتبہ بھی بات دے، تو مرتبہ ہوگا اتنا ہے کہ حضور نے فرمایا جی کدے آ گیا میری قبر تے قبر پھٹ جائے گی۔ ہاں تو فرماتے ہیں تو ہی سلطان عالم یا محمد عالم، اور اعلیٰ حضرت نہیں تک لو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زہے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، عجب کیا ہے گر رحم فرما لے ہم پر خدائے محمد برائے محمد، دم نزع جاری زباں پر ہو میری محمد محمد خدائے محمد، اور عصائے کلیم اشدعائے غضب تھا گروں کا سہارا عصائے محمد۔ کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں؟ اس واسطے میں کہہ رہے ہیں بولو حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد۔ تو میں نے کہا یار میں تو آپ کو جواب ہی نہیں دیتا ہوں اس بات، آپ موجن کری جاؤ، میں نو رگڑا لائی جاؤ، کوئی حرج نہیں، مگر خدا دا واسطہ ہے تو ان قیامت لڑے بھی یہ کہنا پوے گا حق محمد یا محمد محمد یا محمد، یہ کہنا پڑے گا میرے مجھے جو مرضی ہے بولو، کوئی حرج نہیں، بھئی گل کی مخالفت نہ کرو، گل میں خود سی ہے کہ دی گل ساری سرکار دیے، اچھا بولو گل ساری سرکار دیے، نہ آر دیے نہ پار دیے، گل ساری سرکار دیے، نہ آر دیے نہ پار دیے، گل ساری سرکار دیے۔ اللہ دی قسم ہے کہ مطلب جڑے ٹھنڈے ڈھار ہو جانے بندے ایتے نمازہ روزے بھی اسا کریں گے، چھوڑاں گے نہیں، حضور نے بدسیا ہے، حضور دی جڑی گل ہے وہ دیتے عمل کریں گے انشاءاللہ، نماز بھی پڑھنی ہے، روزے بھی رکھنے ہیں، توبہ بھی کریں گے، ذکر بھی، مگر ایک گل پکی ہے جدوں انہاں وچوں کسے کم نہیں آمنا ادوں آمنا دے لال میں بخاری شریف کی حدیث شریف ہے، بخاری شریف کی کہہ دی ایک کوئی پھر بولو ترمذی بخاری میں جڑے میں نام لے رہے ہیں رٹ لو، یہ نام رٹ لو بالکل، بخاری شریف کہہ دی حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن فرمایا یخرجو من امتی قوم، میری ایک امت نکالی جائے گی کہاں سے؟ من النار، دوزخ سے، میری امت کا ایک گروہ نکالا جائے گا کہاں سے؟ بشفاعتی، بے شفاعت، اچھا بولو بے شفاعت، میری شفاعت، جناب فرمانے میری سفارش کے دوزخ چو کڈی جائے گی، حضور فرمانے میری دوزخ چو۔ ہن میں سوال کرتا ہوں او کراچی تو لے کے پشاور تک دے بے ایمانہ تو کوئی او جہنم وچ وڑے کیوں؟ انہوں نے اللہ سٹیا یا آپ نس گئے؟ اچھا ہو کہ پتہ جمیل صاحب نے کہا نہیں میں ذرا سیر کرنی، دوزخ وچ انہوں نے اللہ پایا یا آپ گئے؟ اللہ دوزخ وچ ایویں چاہ کے سٹ دیتا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اے محبوب تیرا رب بندے کے ساتھ ظلم، اچھا بولو تیرا رب بندے کے ساتھ ظلم، ایک ذرہ بھی اللہ ظلم جنہوں جہنم میں چاہ کے سٹیا انہیں کرتوت ماڑے میں، لوگوں دا مال کھانا، چکر کرنا، جھوٹ بولنا، فراڈ کرنا، بے ایمانیاں کرنا، اے کرتوت سننا، بندہ جہنم سٹ جا گیا۔ این جی عمال کتے لے گئے؟ اچھا بولو، اور اللہ تو نہیں اپنی چاہ کے سٹیا وہ دیتے عمل ایسے سن، پھر حضور نو رحم آیا۔ کوئی سمجھ آئیے؟ کوئی سمجھ آئیے؟ بخاری جہنم چلا نے چاہ کے سٹیا تو حضور نو کوئی نہیں کلمہ تو پڑھ دس، میرا نام تو لیندس،
جناب نے حضور نے فرمایا اللہ اکھے جی سنا اکھے ہیں نہ لیندے رہے انہوں نے چھڑ دے آخر محبوبہ جو تو آتا ہے تو چھڑ دیں گے اور یوں برا جو پہلے تو دسو سیگا کیڑا ہے پھر دسو مانا کیے پھر ٹھنڈے ٹھار برف کی طرح ہو جاتا نکالی جائے گی قوم نکالی دوزخ میں سے قوم میری امت میں سے نکالی جائے گی دوزخ میں سے بے شفاعتی بے شفاعت میری شفاعت کے ساتھ میری حضور فرمادن یا اللہ چھوڑ دے آخر محبوبہ چھڑ دینا تو حضور فرمادن میری شفاعت نل کٹی جائے گی کہہ دینا نا ہم تو خود پھنسے ہوئے ہوں گے سارے اے حضور ہی ہیں جڑا بیڑا پار کران دے حضرت نے انس بن مالک نو جان دے کون نے کیوں جا صحابی سبحان اللہ سبحان اللہ اے 10 سال حضور دی کر رہے بیبیاں بابیاں پردہ کو نہیں سی مائیاں کو سمجھ آئی دے اندر اتنے لوگ کے جو ہوندے سن اے اندر سبزی شبزی سارا کچھ کم کر دے سے اے انہاں دی ماں حضور نو تحفہ دے گئی اور ساری دنیا کوئی کیا خدمت کرتی ہے کوئی کیا میرے پاس خدمت کو ہے کچھ نہیں غریب ہوں اے پتر ہے میرا یہ قبول فرما تو وہ یہ میرے حضرت انس بن مالک گھر کام شام کر دے سے حضور نے انہوں اپنی پہلے بیعت میں شامل کیتا بڑی پکی گل ہے ایک دڑے وہ سرج مائیہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے جو انہاں تھپ کٹ ماری انس بن مالک روندے باہر آئے حضور پاک نے فرمایا کیوں ہے لما تبکی یا انسو کیوں روندا ہے انس عرض کی تھی مائی سوال ذرا سختی کی آپ نے ہنج گال ہاتھ پھیر کے متھا چومے متھا چوم کے آپ نے فرمایا لما تبکی کیوں روتا ہے چپ ہو جا تو اس گل تے راضی نہیں تینوں میں اپنے اولاد میں شامل کر لیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ملاد مصطفیٰ آپ بہت کریم نے نا آپ کریم بہت ہیں تو سب سرکار میں تکیا نہیں تو تک لو نا اللہ دی قسم چاہ میں آدم تو سب کپڑے پھاڑ دیو لا الہ الا اللہ محمد رسول اس کلمے دی قسم چاہ میں آدم حضور نو ویکھے اساں تے گلاں سنیاں نا ہن جتنی بھی گلاں کراں اساں کوئی دس تھوڑی سکدے ہیں بھئی وہ کیوں جے نے جتنی حضرت پیر علی شاہ صاحب سے سوال کیا گیا تھا کہ جنہوں نے حضور کو دیکھا ہے وہ وضاحت بیان کریں آپ فرما رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا نہیں تو ہم حاضر ہوئے ہیں آپ مہربانی کر دیں ہاں دیکھ لو گے لیکن دیکھ لو گے ابھی تو کسی حال میں دیکھو گے نا اس حال میں کیسے دیکھ سکتے ہو اس حال میں تو 1.25 صورتوں میں حضور کا دیدار ہوتا ہے کتنی صورتوں میں 1.25 صورتوں میں آپ کا دیدار ہوتا ہے وہ جو صورت حقیقیہ ہے اس کے متحمل صدیق اکبر بھی نہیں تو جنہوں نے دیکھا نا میرے علی شاہ صاحب نے بھی دیکھا ہے بڑے درویشوں نے دیکھا ہے جنہوں نے دیکھا نا وہ جس صورت میں دیکھا ہے وہ اس کو بھی نہیں بیان کر سکتے کہ جو حقیقت محمدیہ ہے اس تک بات کہاں ہو سکتی ہے مگر میں آپ کو بتلاؤں ظاہری حالت میں بھی اگر آپ حضور پاک جانا کے قریب ہوتے آپ اپنی اولاد کو بھول جاتے آپ اپنی زمینہ نو بھول جاوے جناب میں رحمت کا عالم یہ ہے الامان الحفیظ جنہیں دیکھے تو تک دے ہی دے اور کریمی اس قدر کیا ہے ہون تو کچھ ساڑھے پیر بھی بادشاہ ہو گئے نا اور 14ویں صدی وہ ہم نے اپنے کردار سے لوگوں کو بڑا متنفر کر دیا ہے ہاتھ ہینی میں لانا بندے نو بندہ نہ سمجھنا یہ نہیں پھر یہ غلط فہمی نہ کھا جائے پھر مدینے والے بھی ہیں جی میں تو آڑے میں جو جتنا زیادہ کوئی کمزور ہے انہوں سب تو پہلے سینے نہ لانا ایک کم ہے مدینے والے سرکار کی
کمزور ہے نا انہوں جناب نے سینے نہ لانا جناب دی محبت دا عالم ہے پہ کھانا کھان بیٹھے نا نال سنگی بیٹھے ایک بندہ آ گیا سروں گنجا منہ تے ٹھڈیاں پئیاں منہ چوں رال بھی وگدی فالجت ہاتھ ہیں جے تو منہ بھی اس کے لقوے سے ٹیڑھا ہے فالج سے ہاتھ یوں ہے منہ سے رال بہ رہی عرب دے صحابہ کرام جید بیٹھے ہوئے تو لنگر ہون لگے ہے جناب دی گل سنان لگا تو جو جناب دی نیڑے ہو نہ انہاں لوگوں دی گلاں سنیا کرو جو بکواس کر دے اللہ آخر چنے ہیں معبود اللہ تو بھی سینا کوئی ہے انہیں جو معبود بنایا ہے محبوب دی ہر گل محبوب ہے نا اتنی نہ ہو سکتا حضور محبوب ہونا حضور دی گل محبوب نہ ہو حضور محبوب ہونا حضور دی آل محبوب نہ ہو حضور محبوب ہونا صحابہ حضور دی امت ہی محبوب ہے اس امت دے نال دی امت کوئی نہیں سائن دے نال دا سائن کتوں لے جناب جلوہ گر میں بیٹھے تو آیا انہوں سنگی سوچتے میں نے کتھے بیوے گا تو جگہ بھی کونی سی دے بیٹھ جناب ان سرک کے نا تو اس کو فرمانے لگے تھے میرے کولا اے ساڑھے جناب دو تقریریں ساڑھیاں چنگیاں لگ جائیں انہوں تسی پتہ ہے کہ جاتا دو تقریریں ساڑھیاں کوئی سن لو نا چنگیاں تو تیسری تقریر میں ہم کہتے ہیں کہ ہم سید الخطباء سلطان الواعظین خطیب بے مثل مقرر شولہ سمجھے حالانکہ جو صحیح خطیب ہوتا ہے اس کے نام کے ساتھ لکھنا ہی نہیں چاہیے شولہ بیاں انہوں اتنے لکھنا چاہیے نور بیاں شولہ اسی کیا نہیں کرتے ہیں میں ہٹ نہیں کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں آپ اللہ ان پر بھی مجھ پر بھی سب پر رحم فرما اللہ ہر ایک کے عیبوں پر پردہ ڈال اللہ ہر ایک کے گناہوں کو بخشے مگر ہمیں حضور کو دیکھنا چاہیے سرکار کو مد نظر رکھنا چاہیے ہاتھ نہیں ملانا چاہیے بندے نو بندہ کو نہ سمجھنا فرق رکھنا امیر غریب دا کہ کوئی طریقت نہیں کوئی شریعت نہیں بالکل کوئی طریقت نہیں میں حاجی صاحب سے جس طرح محبت کرتا ہوں اگر اس نوجوان سے اس طرح کی نہ کروں تو خدا کے نزدیک چور ہوں ٹھگ دو نمبری ہے ہاں اس سے مجھے زیادہ محبت کرنی چاہیے جو حضور سے زیادہ محبت اصل امیر ہے بھی ہوئی وہ دے پاویں گڈی نہ ہوئے کھوتے تے بہ کے آیا ہوئے پاویں کھوتا بھی نہ ہوئے ہے امیر ہو جڑا 1 کروڑ دی گڈی تے آوے حضور تے ہٹ کردہ ہوئے گستاخی کردہ ہوئے وہ غریب ہے وہ دے کل کچھ نہیں اصل امیری حضور دی محبت ہے اصل پیسہ دولت حضور دا عشق ہے جے وہ ہے تو بیڑا پار اے کہ دیئے اے زمین تو اٹھی ہے نہیں میری ہے نہیں ایتھے ہی ہے جے ساڑھی ہوئے ساڑھے تو پہلے گزرے ہیں ساڑھے پیو دا دے گزرے رہے رہندے نتا زمین تے ایتھے ہی ہے جنہ دے نا ایسی وہ ٹر گئے جیڑی نا سی وہ تھی کوئی سمجھ آ رہی ہے یا جا رہی ہے تو پھر ہے کیا ہمارا قبر میں کون جائے گی یہ جائے گی قبر میں جان کے سرکار قبر میں کون آئیں گے تو پھر وفا بھی کرو سرکار نہ محبت بھی کرو سرکار نہ نہیں کہا جائے گا تین 50 کلے زمین دیتی سی ان پچھان تیری ہے کہا جائے گا اے ہستی آ گئی ہے ان پچھان کون نے تو وفا پھر کس سے ہونی چاہیے ادا کے بھی اپنانی چاہیے میری بھی نہ اپنانا گمراہ ہو جاؤ گے چونکہ میں نبی نہیں ہوں نبی حضور کے بعد کوئی نہیں ہے علی بھی نہیں ہے صدیق بھی نہیں ہے عمر بھی نہیں ہے انہوں نے بھی اپنایا ہے حضور کو ہم نے بھی اپنانا ہے حضور کو ہمارا جو عمل سنت کے مطابق ہو اس پر چلنا اور جو سنت سے ہٹ کر ہو اس پر نہ چلنا اس پر چلنا جو سنت کے مطابق ہو چونکہ تم بھی میں بھی اسی کا سہارا چاہتے ہیں جو خدا کا محبوب ہے سمجھ آئیے کہ نہیں مننی گل سرکار دی ہے کہ دی مننی ہے سرکار دی ادا دیکھو سرکار کی تو فطرت میں تکبر نہیں ہے
اور پیور سید بھی وہی ہوتا ہے جس کی فطرت میں تکبر نہ ہو، چونکہ تو ہے نے نور، تیرا سب گھرانا ہاں۔ اور یہ پٹی پڑھنی چاہیے سیداں نو، غیر سیداں نو، ولیاں نو، مولویاں نو، کتباں نو، غوثاں نو۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں حیران رہ گیا شاہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گل پڑھ کے، راتی میں پڑھی، نیند تو مجھے ویسے نہیں آتی، تو اس روز ویسے ہی دن کی بھی اڑ گئی، سویرے 8 بجے سے پہلے ویسے ہی میں نہیں سوتا ہوں، لیکن وہ 8 کے بعد بھی نیند نہیں آئی، وہ دماغ میں کھب گئی میرے۔ گل کیسی کہ جناب کی خدمت میں کوئی مسکین آتا، جناب اس کو عطا فرماتے، حتیٰ کہ دلی کے اندر پورے ہندوستان میں آپ کے دروازے سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ سب سے زیادہ ہندوستان میں جس دربار پہ نذرانہ چڑھا ہے وہ محبوب الہ کی دربار ہے۔ نذرانہ یعنی جتنا مخلوق خدا نے حضرت نظام پاک کو نذرانہ پیش کیا ہے، ہندوستان کی تاریخ میں کسی پیر کو اتنا نذرانہ نہیں دیا گیا۔ ہر جمعرات کو آپ جھاڑو دلواتے تھے آستانے میں، جو کچھ ہوتا تھا سارا تقسیم ہو۔ ایک جڑے جناب اندروں آئے نا، راتی 2:30 دا ٹائم سی، پچھلا پیر سی یعنی آپ نکل کے آئے تو آپ نے فرمایا اقبال، وہ آپ دا خادم سی، آپ نے فرمایا وہ کوئی چیز رہ تو نہیں گئی ہے آج بانٹنے میں؟ انہاں کیا حضور نصف دینار رہ گئے۔ آپ نے فرمایا میں بڑا پریشان ہوں، جس کیفیت میں پرواز کرتا ہوں وہ نہیں رہی، کوئی میرے دامن کو پکڑ کے نیچے کھینچتا ہے۔ میں نے غور کی تو وہ نصف دینار تھا۔ بندہ ٹونڈ اے دینار انہوں دے، انہاں کہا راتی کتھوں ٹونڈا، ہون فقیر کتھوں لبے، فرمایا میں نہیں، بندہ ٹونڈ اے دینار نصف صدقہ کر تاکہ میرا پرواز والا معاملہ صدا ہو۔ انہاں کہا غریب نواز کوشش کرتا ہوں، رات پھر دے رہے، بندہ لبا کوئی نہیں، مڑ کے آئے، آپ نے ساری رات چہل قدمی میں گزاری، سویرے وہ صدقہ خیرات ہو ہے تو پھر محبوب الہ کے دل کو تسکین ہوئی۔ تو آجزی انکساری کا اے حال جدی کوئی آدمی اے گلہ سکھو، اے اصلی اے اگر ساڑھے اہل سنت والجماعت اے گلہ سمجھ بھی جان، سکھ بھی جان، اے بددین ویسے ہی مر جائے۔ یہ جتنے ہٹ کرتے ہیں نا ہم پر، وہ ہٹ ان کی کئی جگہوں پر صحیح بھی ہے۔ مثلا یہ ان کو ہم کیا جواب دیں جب کوئی یہ پوچھے دسو جی سنت کے مطابق ہاتھ میں لانا ہے صحیح ہے، تو جواب کہاں سے دیں گے ہم؟ آپ دے سکتے ہو تو کھڑا ہو کر کوئی دے دے، میرے پاس نہیں ہے۔ ولی بھی ولی ہوتا ہی ہوا ہے جو حضور کے رنگ میں رنگے، حضور کے رنگ میں۔ یہ تو اونج بدبخت نے گستاخ، پر ساڑھیاں نو بھی خیال کرنا چاہیے نا، یا نہیں کرنا چاہیے؟ آپ حضور کے غلام ہو کے نہیں، تو آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنی چاہیے نہیں؟ آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کرنی چاہیے یا پیار؟ آپ کو اپنے بڑوں کی عزت کرنی چاہیے یا احترام کرنا چاہیے یا گستاخی؟ تو ہم اپنے اعمال کو سیدھا کریں، ہم حضور کے رنگ میں رنگ جائیں، ہم حضور کی باتیں مانیں، پھر ہماری نسلیں جو پیدا ہوں گی ان کے کلیجوں میں بھی نور ہوگا۔ سمجھ آئیے؟ ایک اللہ منیہ پیسن حضور دی محبت ہی ایسی ہے، حضور دی محبت یہی کرولا ہے بھئی حضور نبی پاک جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو پوری ادائی تو انہوں ہونی چاہیے دی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہون پاوے تواڈا کوئی پیر اس طرح دا ہے 2 نمبر ہے، تو پاوے میرا کوئی انجدہ ہے 2 نمبر ہے، تو اگر تواڈا کوئی سنت کے مطابق ہے 1 نمبر ہے، اور میرا نہیں 1 نمبر نہیں، انہیں میرے تیرے وچ نہیں جانا، حضور کل جانا ہے۔ سمجھ آؤں دی بھی ہے یا نہیں؟ اگر عمل حضور سے مل جائے، کوئی بھی ہو، رنگ کالا ہو، ولی ہے، میرے نا حاضر ہے، ساڑھے کو تو کدھے انگریز کوئی داڑھی رکھ کے آوے تو ساؤں ہوتا کہ اکثر نور دیتے جلے، نور کوئی گورے کالے کو نہیں کہتے، نور رنگ رسول کو کہتے ہیں۔ رنگ کیسا بھی ہو، قد جیسا بھی ہو، رنگ سرکار کا ہو۔ سمجھ آئیے؟ حضور پہ اتنی انکساری، شان دیکھو رحمت للعالمین، شان دیکھو امام المرسلین، شان دیکھو جنت دا بوا،
اگر میں نہ کھلواؤں گا تو کھلے گا ہی نہیں. اگر پل صراط تے میں ہوں گا, اگر غوث تے میں ہوں گا, اگر میزان تے میں ہوں گا. شان دیکھو اور عاجزی دیکھو. فرمایا اس یاد ہے نا جو سنا رہا تھا وہ ہے جلا سنگی آیا, آپ نے فرمایا تھے بے انہوں بہ گیا, وہ کھا تو سکتا نہیں سی, ہاتھ سے دینا ہاتھ ہے تھے سی ہوتا. رحمت عالم نے اپنے ہاتھوں سے لقمہ توڑا, لقمہ توڑ کے اس کے منہ میں رکھا. بول وہ سکتا نہیں تھا, آنکھوں سے آنسو بہنے لگا. بول نہیں تھا سکتا, آنکھوں سے. یہ رنگ ہوئے تو کیڑا کافر رہ جائے, رنگ ہوئے تو صحیح نا. جناب اتنی کریمی فرماتے ہیں, اتنی مہربانی. اللہ اکبر, ملتا نہیں. کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے, تیرے لب پہ نہیں ہے. این حضور نال محبت کرنی چاہیے اور حضور دے معاملے کو اپنانا چاہیے. حضور نے حضرت انس دا متھا چومیا, تو چوم کے فرمایا تو میری اولاد چو, انکا من اہلی, تم میری آل میں شامل ہو. پھر وہ چپ ہو گئے. پھر کیویں نہ چپ ہون, جس طرف چل دیے کوچے بسا دیے, مردے جلا دیے ہیں اور روتے ہنسا دیے. جناب مسکرا پہ. پھر جدوں ایک دن حضرت انس جڑی میں حدیث شریف سنا رہا سا, وہ بھی ترمذی شریف دی جو دھیان رکھا ہے. آپ فرماندے نے میں تکیا حضور نو کلا بیٹھے ہیں, میں کول آ گئے. حضرت انس بن مالک میں نیڑے آیا. میں عرض کی تھی جناب بندے ہر ویلے گھیری رکھ دین, مینوں گل دا موقع نہیں ملتا, اج کلے ہو میں گل کردا. حضور فرمایا آنکھ کے آخر ہے, سمجھ لگتی بھی میں نے کوئی صحیح طرح نہیں, کچھ آگی صحیح نہیں آ رہی ہے. زمان کوئی میری اس لئے جو پنڈی علی تھوڑی معاف کر دینا کدے کوئی غال کوئی سمجھ. تو آپ نے فرمایا کیا کہتا ہے. عرض کی سالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یشفع لی یوم القیامہ. میں نیڑے اٹھے عرض کی تھی ہاتھ گوڑے تے رکھ کے میں کہا قیامت دھڑے میں کو لوگے تے نہیں نہ یاد تک لو. ہوں اسی کلیاں تک لے بھی پیر فقیر نوں دساں دیا جناب, حالانکہ کلیاں تک کے گل وہ کرو جیڑی کرن دی. انہیں ہاتھ رکھ کے گوڑے تو انہیں یہ نہیں آگیا جناب سونے اور میں تیری 10 سال خدمت کردیا ہو گئے تو کوئی نگاہ ایسی مار دے, دنیا دی دولت میرے قدموں میں آ جاوے, بیوی سونی مل جاوے, بچے ہو جان. انہیں آگیا رحمت کا سمندر معجزن ہے اور یہاں سے رحمت ہی لینی چاہیے. ہاتھ گوڑے تے رکھ کے عرض کی تھی سونے قیامت والے دن مجھے بخشوا لیں گے, میری سفارش کریں گے. سالت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یشفع لی یوم القیامہ. میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ قیامت کے دن مجھے بخشوائیں گے. اور سنو کو ترمذی شریف دی حدیث سے میرے کلیجے دیو ٹکڑے ہو اکھاں دیو تارے ہو. اگوں حضور نے فرمایا قال, آپ نے فرمایا انا فاعل, انا یہ ایسا لفظ ہے عربی دا کہ جدا معنی سمجھو وابی دی ماں دادی نانی سب کچھ مر جائے گی. انا فاعل, حضور نے فرمایا میں ایسا کروں گا, میں ایسا. حضور آکھنا انس بن مالک نو انس گل سن میری, سیدھا بندے دے پتر بن کے رہ, سیدھے سیدھے کام کر, میں کچھ نہیں کر سکتا. اللہ پاک چملا لے گا سارے دا, انہیں حساب لینا ہے ذرے ذرے دا, ایکڑے خاطر پوائنٹ لگا میں کچھ نہیں کر سکتا. ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں فرمایا, کیونکہ یہ تو تب فرماتے اگر کچھ نہ کر سکتا. فرمایا انا فاعل, میں کروں گا, میں کیا کروں گا, بخشواؤں گا, میں کروں گا, میں بخشواؤں گا. انہوں آ گیا این یشفع لی, این یشفع اے لی لفظ سے غور کرنی ہے. اے سمجھو ایک ایک لفظ, ایک کدے گلہ سمجھاون ساری دنیا سمجھاوے, ہم اپنی پیچھے نہ دوڑائیں, بندوں کو دوڑائیں ہم مدینے کی طرف, تو کم صدا ہو جائے نا پھر سارا مرکز. حضور نے فرمانے نہیں یشفع لی, میں نے عرض کی کہ مجھے بخشوائیں گے. کسے بخشوائیں گے؟ مجھے سے مراد
ساڑی گل نہیں کی تھی انس رضی اللہ تعالیٰ اتھے انہاں اپنا کام کی بالکل آپ کا نام نہیں لیا میرا نہیں لیا کسی کا نہیں لیا انہاں کہا کلے ملے ہوئے کلے بھی میں نہ تھا میں اپنی گل کرنا اور کسی نے نہیں کی ساڑی انس پاک نے نہیں کی تھی ساڑی سرکار نے نہیں وہ ہمارے لیے لگا کی سرکار نے ہمارے لیے ہمارا نام انس نے نہیں لیا لیکن ہمارا نام رحمت عالم نے لیا اور حدیث شریف وہ کس کتاب میں ابو داؤد میں ابن ماجہ میں ترمذی میں ابو داؤد میں ابن ماجہ میں اور یاد رکھنا کتاباں دے نا کدے یاد رہ جان نہیں تو مووی بن رہی ہے مڑ مڑ تکدے رہنا ابو داؤد میں ابن ماجہ میں ترمذی میں حضور نے فرمایا شفاعتی لآل الکبائر من امتی میری امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کو میں سفارش کر کے جنت میں لے جاؤں زور سے بولو یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد سمجھ آئیے حضور نے فرمایا پھر انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ گل تو ٹھیک ہے تو سمجھ بخشوا لے سو ایک اور دماغ میں آ گئی ہے حضور فرمایا کہ وہ اتھے میں تمہیں ٹونڈاں گا کہ وہاں میں آپ کو ڈھونڈوں وہاں کوئی بندے تو یہاں یا رسول اللہ مجھے اکیلے بڑی مشکل سے ملے اٹھے تو یا رسول اللہ مشرق مغرب غلام تو ڈبدے ہون گے تو تہاڈی ذات دا سارا ہوئے گا سارے تو ان کہنے گے میں کہاں ڈھونڈوں گا قل تو انس فرماتے ہیں میں نے کہا فائنات لوگوں کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے میں آپ کو کہاں تلاش کروں گا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا فاطلبنی اولا ما تطلبنی علی الصراط فرمایا پہلی مرتبہ میں کھڑا ہوں گا پل صراط میں پہلے میں کھڑا ہوں گا کہاں پر اور بیلیوں دیکھو پل صراط پر پار کھڑا ہونا سرکار کا کیا کام ہے اور جو پل صراط سے گزرے گا رکے گا نہیں وہاں جو پل سوائے سرکار کے سوائے سرکار کوئی نہیں رکے گا کوئی پل صراط تپے نسے سائیں نہیں ہلن گے سائیں نہیں ہلیں گے سائیں رکے رہیں فرمایا اولو فطلبنی اولا ما تطلبنی علی الصراط فرمایا پہلی تلاش تیری صراط پر ہونی چاہیے وہاں میں ہوں گا کیوں ہوں گا میرا امتی جب گزرے گا سلم سلم کروں گا رب سلم سلم کروں گا اور اگر پھر بھی کسی کا پاؤں سلپ ہونے لگے ہاتھ پکڑ کے پار کروں گا وہ پیر نصیر الدین صاحب پر خدا کی رحمت کا نزول ہو کیڑا سونا انہوں کلام فرمایا ہے کہ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا زہرا کا وہ بابا ہے نانا جو پار کروں گا میں پھر انہوں نے کہا قل تو میں نے کہا فَإِلَّمْ عَلَى الصِّرَاطِ اگر میں صراط پر بھی آپ کو نہ پاؤں تو پھر کیا کروں ارشاد فرمایا فَاطْلُبْنِي عِنْدَ الْمِيزَانِ پھر تو مجھے میزان پر آ کر حضور کیوں بھی اگر میں نے تلاش کریں سیدھا کرنا اللہ لے جائیں فرمانے میں تلاش کریں میدان معاشر میں مجھے تلاش کرنا میں ملیا تو رب راضی پھر میں آگے فَإِلَّمْ وہ حضرت نسوی دیکھو کہ کئی جانا کل تو میں نے عرض کی فَإِلَّمْ عَلْقَاقَ عِنْدَ الْمِيزَانِ فَإِنْ أَطْلُبُكَ اگر میں آپ کو میزان پر بھی نہ پاؤں تو فرمایا فَاطْلُبْنِي عِنْدَ الْحَوْضِ پھر حوض پہ آ جانا اور یہ کہہ کرنا اگوں کوئی اور گل کرن لگے سنو بھئی جی حوض پہ بھی نہ پاواں یہ کہنے لگے اگوں جو ہی اتنی گل کی تھی نے تو فرمایا سن فَإِنِّي
لا اختی حاضر سلاسل مواطنا، فرمایا سن رس چوتھی جگہ میں نہیں جاؤں گا، چوتھی جگہ میں یہ تین حاضر سلاسل مواطن، یہ تین جگہ ہیں جہاں پر میں ہوں گا، چونکہ امت کو بھی انہیں تین جگہوں پر مشکل کی ضرورت ہے۔ یا محمد آپ اتنے کریم اور اتنے مہربان آقا اسے رخ پھیرنا ہے کوئی انسانیت؟ تو حضور کے ہم وجہیں، حضور سے ہم وفا کریں، انہوں سن پار لانا یار اتھے اسی انہوں دے نہ ہوا، انہوں دی گل نہ مننا، وہ جڑیاں گلاں فرما گئے وہ گلاں سنو تو منو۔ تو پھر کل جڑا کل کدے روح اتھوں نکلن لگے تو جنت دوزخ سامنے آ جائے اور پھر اس ویلے جناب اسی توبہ تلا کریے۔ خیر توبہ دی بڑی برکت ہے، اس ویلے بھی فائدہ تو ہونا ہی ہے، گھر تو پہنچن تو پہلے روح دے، مگر زندگی تو وہی ہے نا جیڑی جناب دے عشق وچ گزرے۔ کیا خیال ہے تھوڑا؟ سارے رل کے دسو نا، کوئی زندگی نہیں زندہ تو یار کتے بلے بھی زندہ نے یار، پر زندگی تو دی ہے نا جڑا جڑا حضور دی محبت وچ گزارے، حضور دی گلاں منو، حضور دی باتاں منو، حضور دی سنت نو اپناؤ، حضور پاک دے طریقے نو اپناؤ۔ حضور علیہ السلام اس چکر چ نہیں پو جناب دا اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، اتنا ہونا تو ہے ہی ہے نا، ثواب کتنے جانا ہے؟ اس چکر چ پو کوئی گل سرکار دی، ثواب تو لبنا ہی ہے نا یار۔ ہر ویلے لالچ نہیں پی گئے، لالچ صرف ایک گل دی رکھو، اسی عاشق بھی نہیں ہے حضور دی محبت۔ حضور نے فرمایا ایک تنم خمسن قبل خمسن، پانچ چیزاں تو پہلے غنیمت جانو، موت کا قبل حیات کا قبل موت، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو۔ ہن ساتھ جلدی کوئی ایتھے بیٹھے ہوئے ہو، کتنے لوگ ہوں گے، ایک کمینہ گناہگار نکھٹو کم تر 4 سال سے یہاں حاضر ہو رہا ہے، اور ابھی بھی عوامی طور پر ہمارے حاجی صدیق متیانہ صاحب اور حاجی صاحب میں کیر کار کے لے آئے، یہ پچھلے سال بھی حاضر ہوئے تھے نا، اس سے پچھلے سال بھی، اور اس سے بھی شاید پچھلے حال، یہ چوتھا یا پنجواں کوئی اس طرح لگتا ہے میرے سال ہے۔ کئی لوگ ایسے ہون گے جڑے آج نہیں، کئی ایسے نے، کوئی ہو سکتا ہے میں ہی اگلے سال نہ ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی اگلے سال نہ ہو۔ ویسے تو سامان ہمارے پاس 100 برس کا ہے اور پل کی خبر نہیں، تو کوئی پتہ تو نہیں نا، تو یہ گل نہیں کرنی چاہیے تھی اسی جناب پھر حضور علیہ پاسے آواں گے ٹران گے اگلے مہینے اگلے سال۔ میں چنگی طرح یاد ہے ایک ساتھی فوت ہو گیا، وہ اس کے پاس بیمار تھا، ویسے ہلکا سا بیمار ہوا، میں ویسے پوچھنے کے لیے اس کے پاس چلا گیا، تو ویسے ہی میں نے اسے کہا کہ اگر تم، اب میرے کو نام بھی اس کا بھول گیا، 22-23 سال پرانی بات، میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار تجھے داڑھی بڑی اچھی لگے اگر تو رکھ لے۔ میں نے کہا میں کوئی حکم شکم تو نہیں دیتا ہوں تجھے، محبت تو کرتا ہے، اچھی بڑی لگے، حضور دی سنت ہے نا، رکھ لیں۔ اس آگیا جی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں داڑھی نہیں منڈاؤں گا۔ میں کہا یہ تو یار تم ہی وعدہ کیتا ہے، تو آپ ہی سلامت بھی رہنے گا دیتے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھ، ایسا وعدہ۔ میں وہاں سے آ گیا، دوسرے دن وہ فوت ہو گیا، 2 دن کی داڑھی تھی اس کی، 2 دن کی صرف ہلکی سی، 2-3 دن کی، فوت ہو گیا۔ میں جنازے میں بھی نہیں پہنچ سکا اس کو۔ ایک مرتبہ میں نے خواب میں دیکھا اس کو، اللہ پاک کی قسم کھا کر کہتا، خواب میں نے دیکھا اتنی اس کی داڑھی، تو میں نے اسے کہا یار تو داڑھی تیری تھی نہیں، تو کہنے لگا میں نے جو وعدہ کیا تھا دل سے کیا تھا، یہ اتنی سے نہیں میں نے پتا میں مر جانا، تو یہ داڑھی پھر میری بدلی رہی۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس داڑھی پہ ہاتھ پھیر کے میں نے مبارک دیتی۔ نعرے تکبیر، زندگی موت کا کو نہیں پتا، پتا ہے جی نہیں تو اندر سنو تھوڑے چکے پتا ہوئے نہیں نا پتا، نیکی دی نیت کرنی چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، اپنے اندروں ایک کر کے خرابی دور کرنی چاہیے۔ اگر آپ میں سے کوئی ساتھی جو بھی ہے، میں نہیں نام لیتا ہوں، میرے میں بھی بہت ساری خرابیاں ہیں، تو دعا کر کے اٹھنا ہے اللہ اس نکمے تے رحم کرے،
آخو آمین. جو میں آکھتا ہوں آکھ ہی جاؤ. عزت تو کیر بعد ہی کر دے رہو ہے. جیڑی گل میں کراں وہ کرو بھئی اللہ میرے بھی حالت رحم کرے. اللہ پاک ہمیں بناوٹ سے بچائے, ریاکاری سے بچائے. دعا کرو آمین کہو. اللہ پاک ہم سب کو 2 نمبری سے بچائے. اللہ پاک ہمارا اندر باہر ٹھیک کرے. یا اللہ یا رب العالمین تو ہمیں ہمارے قدموں کو مضبوط رکھ, اور مضبوط بھی اپنے حبیب کے طریقے پر رکھ. بہت کمزور ہے بندہ, بہت کمزور ہے انسان, انتہا درجے کا کمزور ہے. اس کو اللہ کے فضل کی ضرورت ہے, حضور پاک کی نظر کرم کی ضرورت ہے. ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور, ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے. اللہ اور اللہ کے رسول کی کرم کی ضرورت ہے. تو آپ ادھر بیٹھے بیٹھے دلوں میں ارادہ کرو کہ اگر کسی ساتھی میں کوئی ہیر پھیر ہے تو وہ رب سے وعدہ کرے کہ میں اس سے توبہ کرتا ہوں. وہ آپ ہر ایک کو پتہ ہے بھائی, ہر ایک کو پتہ ہے میرے کیا ہے پتہ ہے. اگر کوئی گڑبڑ ہے بھائیو سچی دل نال توبہ کر لو, کوئی پتہ نہیں رات ہی آج آخری ہوئے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنی شام کو آخری شام نہ سمجھا, اور جس بندے نے اپنے صبح کو دن کو آخری دن نہ سمجھا, فرمایا اس میں نقص ایمان ہے, اس کے ایمان کا نقص ہے. ہم نے تو یاد بھی کبھی نہیں کیا. ہاں جی ایک دم ہی پتہ لگتا ہے فلانا اٹھ گیا جی, پتہ نہیں پتا. وہ نور العین 18 سال کی عمر سی, میرا مرید ہے, فرانس میں ہوتا ہے. مدینہ شریف میں تھا تو بار بار اس کا فون آتا رہا. مدینہ شریف کی وجہ سے میں نے کسی سے کوئی بات کرتا نہیں تھا تو نہیں سن سکا. تو یہاں میں پہنچا تو پتہ چلا وہ لڑکا 18 سال کا فرانس میں بیٹھے بہت ہو. ابھی تک اس کی آج کیا دن ہے, کل بدھ والے دن اس کی لاش آئے گی. تو تقریباً وہ 20 دن ہو گیا وہیں پر اس کی لاش فرانس میں. تو بڑی مشکل ہے یہاں پر لانے میں بھی. ہو 18 سالہ کا بدری میرے کے ساتھ روزانہ گپ شپ لگا. زندگی کا یہ پتہ ہے یعنی یہ نہ سمجھنا مطلب بڑھے ہی جانا ہے. اسی داڑیاں کالیاں نے ایسا جو ویلا گزارنا ہے انہیں جی پتہ. ایو غنیمت جان لو, غنیمت ایسے فائدہ تے کامیاب تو وہی ہے جہدے دل میں اللہ رسول دی محبت, وہی کامیاب ہے. تو تساں سارے وعدہ کر دیو, ایک یہ بھی وعدہ کرو اے جڑے سنگی ننگے سر بیٹھے رہو, ہوں پاویں نہ کرنا پا گل سننی گل سن. جڑے ننگے سر کوشش کریا کرو کو ٹوپی شوپی لا لے, کدی سر تو ٹوپی لا دینی, یہ بھی سنت ہے. کبھی بال کو تیل شیل لگانا, کنگھی شریف کرنی, وہ سنت ہے. یہ نہیں کوئی کنگھی نہیں کرنی یا غسل کے وقت بھی تو انسان اتارتا ہی ہے. مگر عموماً باہر جب آپ نکلتے ہیں تو سر پہ کوئی ٹوپی خوبصورت سی کوئی بھی لے لیں, کپڑے کی وہ ایک سندھی ٹوپی اچھی ہوتی ہے وہ لے لیں, کوئی پھول بوٹوں والی لے لیں, اس کی کوئی قید نہیں ہے. مگر سر ڈانپیں کہ جناب نے فرمایا کہ ننگے سر پر شیطان پیشاب کرتا ہے. یہ فرمان ظاہری گل ہے, شیطان جدو پیشاب اندر وڑنی کو نہیں دماغ داڑھی شریف جڑے نوجوان سنگی ہو یہ داڑھی شریف دی بھی رکھنے دی کوشش کرو. حضور دے ایسا ہونا ہے, ایسا حضور نو جو مسلمان ہے نا الحمدللہ کہ گلوں تو حضور دی مننی ہے. وہ میں کوئی ڈنڈا شنڈا نہیں رکھ رہا ہوں آپ پر, سختی نہیں کر رہا ہوں, پیار سے باتیں سمجھا رہا ہوں. کوئی حضور تو ود کے بیلیو. اور تساں جٹ جے بندے ہو تو جٹ بڑی کمال ہوندے, بڑے کمال. یہ ذمہ دار لوگ جڑے نے نا یہ بڑے اللہ دی رحمت ہوندی ہے نا. تے یہ جدوں کھلو جان تو کھلو پکے جاندے پکے, کیونکہ ایج پیج جاندے نہیں نا دوجے ادھر تو ادھر. پھر جتنے کھلو جان میں کئی جٹاں نو غوث تے کتب تکیا ہے. ایک بندہ سی قرآن شریف بھی نہیں سی پڑھیا, اور غوثیت دے مرتبے تے پہنچ گیا. قرآن شریف اینج کھول کے نا اینج کردا رہندا سی, اے بھی میرے رب دی آیت, اے بھی میرے رب دی, اے بھی میرے رب دی. اتنی گل تے اودے تے فضل ہو گیا, اتنی گل. عشق ہوئے نا سینے ظاہری طور تے ساڈے اعمال اچھے ہون. ہن اسی جناب 20-30 سال ہو گئے سن ملاد سی تے جلسے سن دیاں تے سن ایک مولوی آن کے آکھے تو یارا کلمہ سنا دوسرا, اسی وہ تو یاد نہیں کیتا. یہ مسلک دے تے کوئی 2 نمبری نہیں نا, یہ ساری کمزوری تے ساری کمزوری نہیں ہونی چاہیے. کتا ماڑا خسماں نوں گال,
یہ تو سنی ہے نا گل اصل کدے ماڑے ہوں گے ساڈے پیر استاد کا نام بدنام ہوئے گا تے اگر اسی چنگے ہوں گے ساڈے پیر استاد کا نام بلند ہوگا پھر اصا جس محبوب کا ہم نے نام لیا ہے ذکر کر رہے ہیں اس محبوب کے طریقے پر چلنے سے ہماری قبریں روشن ہوں قبر چ لازمی جانا ہے میں بھی جانا ہے تسا بھی جانا ہے نا تھوڑے وچ انج دا کوئی ہے جس نہیں جانا بولو نا ہاں تو اتنے کیوں آنا ہے اے جے چکر مکر جیڑے کردے ہیں اسی اتھی رہ جانے کم حضور نے آنا ہے اور یہ وہ حقیقت جے اس حقیقت تو میرے کلیجے دے ٹکڑے کوئی بندہ پھر نہیں جے سکتا اللہ تعالیٰ تو میں نے فضل دے تھوڑا ذکر